اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شدید غم و غصہ ہے۔ سردار ایاز صادق نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما قومی اسمبلی میں جو انہوں نے بیان دیا، اس بیان کے بعد اس وقت ہر پاکستانی اس وقت سخت طیش کے عالم میں، غصے کے عالم میں۔ سردار ایاز صادق کے اس بیان کے بعد پاکستان میں ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے آستین کے سانپ، ایاز صادق، غدار لیگ، اور سردار ایاز صادق کے بارے میں لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں، شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل بات کی، ابھینندن کے معاملے پر بات کی۔ ابھینندن کے پاکستان کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد، پاکستان کے آفیسرز کی شاندار شجاعت کے مظاہرے کے بعد، ابھینندن کے پکڑے جانے کے بعد ایک جنگی قیدی تھا، جنگی قیدیوں کے حوالے سے قانون موجود ہے، انہیں آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس صورتحال میں جس میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اس سچویشن کو، اور بڑا زبردست سٹیٹس مین کا کردار وزیر اعظم عمران خان کا گیا، پاکستان کا امیج بہت زبردست ہوا، دنیا بھر کی ہیڈ لائنز پاکستان کی فیور میں تھیں۔ ایک پاکستان جنگ کے میدان میں جیتا، بھارت کا غرور خاک میں ملایا، اس کے بعد پاکستان نے جو یہ قدم اٹھایا، دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، بھارت کا غرور خاک میں مل گیا اور پاکستان کی جیت ہوئی، شاندار جیت۔ ہر پاکستانی اس جیت پر خوش تھا، ہر پاکستانی اس جیت پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا، سجدہ شکر بجا لا رہا تھا، لوگ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، زبردست فضا تھی۔ اور ہمیں یہ پتا چلا کہ جنہوں نے ایک بم گرایا، پیلوڈ گرایا، بھاگ گئے، ایک کوا، دو چار درخت گرا دیے، ان لوگوں کو ہم نے مزہ چکھایا اور ان کا غرور ہم نے مٹی میں ملا دیا۔ اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو وہاں پانی کے پاس جس طرح سے دیہاتیوں نے اس کو تھپڑ مارے، اس کی چھترول کی اور اس کو سائیکل چور کہا، یہ دیکھنے والے مناظر تھے، پاکستان کی فتح کے مناظر تھے۔ جس وقت پاکستان نے واپس کیا، پاکستان کی فتح کے مناظر تھے۔ سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر جو بات کی، پہلے اسے سنیے۔ ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے۔ تو سردار ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ آئے، جنرل باجوہ آئے اور ٹانگیں کانپنے کی انہوں نے بات کی، اس کے بعد کہا کہ ابھینندن کو ہمیں واپس کرنا ہوگا ورنہ 9 بجے بھارت حملہ کر دے گا۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا دم نکلا ہوا تھا۔ اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، حقائق کے برعکس ہے، حقائق کے برعکس ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا۔ سردار ایاز صادق کے اس بیان کے بعد پاک فوج کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، رد عمل آیا ہے، اور میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، DGI/SPR صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردار ایاز صادق نے جو کیا ہے، ان کا کہنا ہے کل جو بیان دیا گیا اس سے قومی سلامتی کی تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھینندن کو ہم نے رہا کیا، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم نے ذمہ داری کے ساتھ رہا کیا۔ پاکستان کی کامیابی کا اعتراف عالمی سطح پر کیا گیا تھا، پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے تھے اور بھارت اتنا بوکھلا گیا تھا۔ وہ جس وقت شور مچا رہے ہیں اور ہمارے اپنے جو اس وقت ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، DGI/SPR صاحب نے یاد دلایا ہے کہ پاکستان نے جب طیارے مار گرائے تو بھارت اتنا بوکھلا گیا تھا، اس کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس نے اپنا ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا۔ ان حالات میں سردار ایاز صادق صاحب کے اس بیان کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے، اس کی تردید کر دی گئی ہے، اور یہ پاک فوج کا رد عمل ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو خبر دوں کہ سردار ایاز صادق صاحب کے اس بیان کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں، وہ فیصلے چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس بیان کے بعد بھارت میں زبردست شادیانے بجے، جشن منایا گیا۔ بھارت میں جو صورتحال تھی، وہ لوگ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، اچھلنا شروع کر دیا، پھدکنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ جو ان کی ہار تھی، وہ ہار اس وقت جیت میں بدل گئی۔ بھارتی میڈیا نے جس طرح کا شور مچایا، اس شور کو اگر آپ سنیں، اس شور کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سردار ایاز صادق کے بیان نے کیا کیا۔ سردار ایاز صادق کی وضاحت بھی آئی، اس وضاحت پر بعد میں جائیں گے، پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں۔ اب بھارت میں اس وقت ٹویٹر پہ باجوہ، #باجوہ ٹرینڈ کر رہا ہے، کیونکہ سردار ایاز صادق صاحب نے آرمی چیف کی بھی بات کی۔ دا ہندو لکھ رہا ہے پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ was perspiring and his legs were shaking
after Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's warning on possible Indian attack, says सरदार अयाज सादिक। इसमें इन्होंने ट्विटर पे इसके नीचे अभिनंदन की तस्वीर दी हुई है। जी न्यूज इंग्लिश ये लिख रहा है, क्विवरिंग बाजवा प्लीडिंग FM कुरैशी, पाकिस्तानी लीडर recalls account when Indian Air Force अभिनंदन वर्तमान was captured। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, COS बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा's legs were shaking, Pakistan MP member parliament recalls why IAF pilot अभिनंदन वर्तमान was released। इंडियन मीडिया कह रहा है, हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगें कांप रही थी, हम खौफ में मुब्तला थे, अभिनंदन को हमने रिलीज कर दिया, हमारा दम निकला हुआ था, हमें भारत ने बताया था कि हम अटैक कर देंगे और अपना बंदा छुड़ा कर ले जाएंगे, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसके बाद आप देखिए एक्स IAF चीफ, अब ये NDTV की हेडलाइन में आपको बता रहा हूं, भारत में फिजाइया का साबिक चीफ कहता है ऑन वाई पाकिस्तान जनरल्स स्वेटिंग एट मीट ऑन अभिनंदन, पसीने क्यों छूटे हुए थे पाकिस्तान के जनरल्स के। लेट अभिनंदन गो, लीडर सेज आर्मी चीफ वाज शेकिंग एट मीट। उसके बाद आप देखिए ये NDTV इस पर रिपोर्ट्स बनाकर प्रेजेंट कर रहा है। इस बयान के बाद सरदार अयाज सादिक साहब ने जो भारत को भंगड़े और लुड्डियां डालने का मौका दे दिया है, उन्होंने एक वजाहत जारी की। ये वजाहत जो जारी हुई है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, इसमें दो चीजें हैं। एक, सरदार अयाज सादिक साहब को बहुत जिम्मेदार लोगों ने फोन किए और बताया कि आपके बयान ने क्या किया है। सरदार अयाज सादिक साहब पे इसका बड़ा प्रेशर था। यह प्रेशर मुख्तदिर हलकों से भी था और उनके फेलो पार्लियामेंटेरियंस का भी था। दूसरा, सरदार अयाज सादिक साहब को लंदन से कॉल आई है मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ साहब ने सरदार अयाज सादिक साहब को इस बयान पर शाबाशी दी है। मियां नवाज शरीफ जरा ये बता रहे हैं कि इस बयान पर खुश है और मियां नवाज शरीफ ने कहा है आपने अच्छा किया, आपने ये बिल्कुल ठीक किया है। अब सरदार अयाज सादिक साहब की जो वजाहत आई है वो वजाहत आपको मैं सुनाना और दिखाना चाहता हूं। सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं अब इस पर पहली बात ये कर रहे हैं कि मेरे बयान को इंडियन मीडिया ने, हिंदुस्तानी टेलीविजन ने तोड़ मरोड़ कर डिस्टॉर्ट करके बयान किया। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी उस पे हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। दूसरा, सरदार अयाज सादिक कह रहे हैं कि अभिनंदन यहां क्यों आया था, मिठाई देने नहीं आया था, वो यहां हमला करने आया था, ये पाक फौज की फतह है। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था, अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया था। सरदार अयाज सादिक साहब को यह फतह कल याद नहीं आई थी, कौमी असेंबली में याद नहीं थी, आज उनको यह फतह पाक फौज की याद आ रही है जब उन पर प्रेशर पड़ा है और ड्यू प्रेशर पड़ा है। सरदार अयाज सादिक साहब इसके बाद एक बार फिर वजाहत में भी दोबारा इमरान खान साहब पर अटैक करते। वो कहते शाह महमूद कुरैशी को भेज दिया, इमरान खान खुद नहीं आए, शायद मोदी से डिक्टेशन ले रहे थे। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, चूँकि उनकी क्या सोच थी, वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे, क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट थे, क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था, वो हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये आपने सुना, सरदार अयाज सादिक साहब वजाहत में भी एक बार फिर मौका दे रहे हैं भारत को यह कहने का कि सरदार अयाज सादिक कहता है इमरान खान मोदी से डिक्टेशन लेता है। सरदार अयाज सादिक ये कहता है कि पाकिस्तान डर गया था, पाकिस्तान कांप रहा था। अब की बार जनरल बाजवा पर बात नहीं की, लेकिन अब की बार इमरान खान पर बात कर ली। तो सरदार अयाज सादिक साहब जो वजाहत दे रहे हैं उस वजाहत में फिर मौका दे रहे हैं। ये उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह से भी बिगड़ी हुई मिसाल है। सरदार अयाज सादिक साहब इस मामले में मजीद मैस कर रहे हैं। इसमें सबसे अजीब बात क्या है, देखिए
یہ کرتا کوئی دانیال عزیز ٹائپ کا پارلیمنٹیرین، طلال چودھری ٹائپ کا پارلیمنٹیرین، جو میں ٹائپ کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ معزز پارلیمنٹیرین ہیں، یہ لوگ قابل احترام ہیں، لیکن اگر ان جیسا کوئی پارلیمنٹیرین کرتا تو فرق یہ ہوتا کم تجربے کا حامل پارلیمنٹیرین کرتا، فرق یہ ہوتا کہ کم عمر کا پارلیمنٹیرین کرتا، جس کو بہت شدید جذباتی کیفیت میں یہ بولنے کا شاید پاکستان کے معاملے پر ممکن نہیں ہے، لیکن شاید مارجن دیا جا سکتا تھا ایک جہاندیدہ سینئر پارلیمنٹیرین کے مقابلے میں۔ سردار ایاز صادق صاحب کے اس بیان کی ایک سگنیفیکنس اور بھی ہے۔ سردار ایاز صادق جس ایوان میں کھڑے ہو کر بول رہے تھے، اس ایوان کی حرمت کا اندازہ انہیں دانیال عزیز سے، طلال چودھری سے، رانا ثناء اللہ سے، خواجہ آصف سے، احسن اقبال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سردار ایاز صادق اس ایوان کے کسٹوڈین رہ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں جس میں سامنے، جس کی پیشانی پہ باہر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں، قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں پر جب آپ حلف پہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو آپ کے لفظوں کی حرمت کیا ہوتی ہے یہ سردار ایاز صادق کو معلوم ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر جب آپ بطور ممبر پارلیمنٹیرین بولتے ہیں تو آپ پاکستان کی آواز، پاکستان کا چہرہ ہیں، پاکستان کا وہ چہرہ جو پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اس چہرے نے پاکستان کا چہرہ داغدار کر دیا ہے۔ اور اس داغدار چہرے کے بعد ہمیں کہنا پڑے گا وہ جو مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیزیں کسی مداح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا پہ مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعرا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ آپ نے پاکستان کا چہرہ داغدار کیا ہے، آپ کی وضاحت یہ چہرہ مزید داغدار کر گئی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔